الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 25 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خامخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں جس طرح مسلمان حاضر ہوتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، قابل عمل کوئی بات ہو تو اس کو لیتے تھے، پھر عمل بھی کرتے تھے، اسی طرح منافقین بھی آیا کرتے تھے۔ ان کے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی باتیں لے کر کفار تک پہنچائیں، دین کی کوئی بات لے کر عمل کرنے کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کبھی کبھی مشرکین بھی اعتراض کرنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے، طنز و طعنہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے، پھر مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا مقصد آیت قرآنی سے فائدہ اٹھانا ہرگز نہیں تھا۔ تو قرآن پاک ان کی حالت کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان مشرکین میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ حق بات نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا گیا ہے، یعنی ان کو اللہ کی آیات سے نصیحت و ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ان کو قبول حق سے انکار کرنا تھا۔ اس وجہ سے ان کے دل محروم کر دیے گئے، ہدایت کا پیغام سننا ان کو بھاری معلوم ہونے لگا، ان کی آنکھیں نظر عبرت سے خالی ہو گئیں۔ یہ لوگ ہر قسم کے نشانات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، جبکہ کائنات میں بے پناہ نشانیاں موجود ہیں، مگر یہ لوگ اس کا مشاہدہ کر کے حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو حق کے معاملے میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور حق بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں اور خرافات ہیں، کوئی نئی بات ہو تو پیش کرو۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور آئندہ بھی ایک ہی رہے گا، حق کے اندر کبھی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سبوں کو حق کے معاملے میں اپنا یقین مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔